بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 6 سبق نمبر 13 گرامر صرف و نحو میں آج یہ ہماری آخری کلاس ہے۔ اس سبق میں ہم نے صرف 2 چیزیں پڑھنی ہیں، ترکیب فعل مضارع اور ترکیب سوالیہ جملہ۔ ہم نے آخری دفعہ یہ پڑھا تھا ترکیب نحوی، کسی جملہ کے اجزاء اور افعال کو الگ الگ کر کے ان کے آپسی رشتے کو ظاہر کیا جائے تو اسے ترکیب نحوی کہتے ہیں۔ ترکیب نحوی میں جملے کے مختلف اجزاء اور الفاظ کے باہمن تعلقات سے باعث ہوتی ہے اور اس کا موضوع کلام ہوتا ہے۔ تو پچھلی دفعہ ہم نے فعل ماضی جو ہے اس کے بارے میں ترکیب بات جو ہے دیکھی تھی۔ آج فعل مضارع کو شروع کرتے ہیں۔ مرکب یہ جو فعل مضارع ہو جائے، فعل مضارع کی 4 حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک مرفوع حالت ہوتی ہے جو ڈیفالٹ ہے، پھر منصوب ہے، مجزوم ہے اور مبنی۔ اب یہ کن مواقع پر فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے، اس کے 3 واقع ہیں۔ ایک، مضارع سے پہلے اگر کوئی حرف ناصب اور جازم نہ ہو اور فعل صحیح ہو، ایسی صورت میں علامت رفع ضمہ ظاہرہ ہو۔ ایک تو یہ مرفوع ہے کہ اگر مضارع سے پہلے کوئی جو ہے عامل نہیں ہے اور وہ فعل جو ہے صحیح فعل ہے تو پھر جو ہے اس کی علامت کیا ہوگی؟ علامت رفع ضمہ ظاہرہ ہوگی۔ دوسرا، مضارع سے پہلے کوئی حرف ناصب اور جازم نہ ہو اور افعال خمسہ میں سے ہو، ایسی صورت میں علامت رفع ثبوت نون ہوگی۔ یعنی اگر وہ جو افعال خمسہ 5 ہم نے پڑھے تھے نا، یفعلان، یفعلون، تفعلان، تفعلون، تفعلون، اگر ان میں سے کوئی فعل مضارع ہو اور اس سے پہلے کوئی عامل بھی نہ ہو، پھر جو ہے اس کے جو علامت ہوگی وہ رفع ہوگی بثبوت نون۔ اگر نون موجود ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ثبوت ہے اس کا کہ یہ رفع کی حالت میں ہے۔ اور تیسرا یہ کہ مضارع سے پہلے کوئی جو ہے حرف جازم نہ ہو، ناصب یعنی عامل نہ ہو، اور آخر میں حرف علت ہو، ایسی صورت میں علامت رفع ضمہ مقدرہ ہو۔ حروف علت جو ہوتا ہے جیسے یا آ گیا، اس پہ نہ پیش ہوتا ہے نہ زبر نہ زیر، تو اس لیے وہ کہیں گے مقدرہ۔ تو یہ 3 حالتوں میں فعل مضارع جو ہے رفع کی حالت میں ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے اگر اس سے پہلے عامل نہ آ رہا ہو، تینوں میں۔ اور پہلی حالت یہ ہے کہ صحیح فعل ہو، تب جو ہے علامت رفع جو ہے وہ کیا ہوگی؟ ضمہ ظاہرہ۔ اور اگر وہ جو ہے 5 افعال خمسہ میں سے ہو، یفعلان، یفعلون، تفعلان، تفعلون اور تفعلین، تو اس صورت میں وہ جو ہے رفع کی حالت کیا ہوگی؟ بثبوت نون۔ اور اگر وہ کوئی کمزور حرف آ رہا ہے آخر میں جسے حروف علت کہتے ہیں، پھر اس صورت میں کیا ہوگی؟ علامت رفع مقدرہ ہو۔ شرط یہ کہ ان سے پہلے کوئی عامل یعنی جازم یا جو ہے نواصب نہ ہے۔ مضارع سے پہلے کوئی حرف ناصب یا جازم نہ اور فعل صحیح ہو، اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ ایسی صورت میں علامت رفع جو ہے وہ ضمہ ظاہرہ ہوتی ہے، اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ مثلا یکتبو، تکتبو، اکتبو، نکتبو۔ اگر ان سے پہلے کوئی عامل نہیں آ رہا یعنی نواصب یا جو ہے مجازم، کیونکہ وہ آئے گا تو ان کی علامت چینج کر دے گا، پیش سے جو ہے زبر کر دے گا، جزم کر دے گا، تو اس صورت میں ان کی علامت کیا ہوگی؟ ضمہ ظاہرہ، رفع کی حالت ضمہ ظاہرہ، یکتبو، تکتبو، اکتبو۔ ان سب صیغوں میں یعنی صیغہ نمبر ان کو کہتے ہیں 1، 4، 13 اور 14۔ یکتبو یہ پہلا صیغہ ہوتا ہے، تکتبو یہ مؤنث کا جو ہے یہ 14 جگہ پہ ہوتا ہے 14 کے ٹیبل میں، اور اکتبو نکتبو یہ 13 یا 14 نمبر پہ ہوتا ہے۔ تو اس میں علامت رفع کیا ہوگی؟ ضمہ ظاہرہ۔
नजर आ रही होगी। मसलन यक्तुबुल वलदु दरसा, अदरसा। अब यक्तुबु जो है, देखें इससे पहले कोई आमिल नहीं है और इसकी इलामत हमें क्या आ रही है। अब इसको हम कैसे जाहिर करेंगे? हम कहेंगे यक्तुबु को क्या है, फेल मुदारे, इलामत दर जो है वो रफा दम्मा जाहिरा बाप जारी। तक्तुबु फातिमा तु दर्रसा, अदरसा। तो इसमें भी देखें तक्तुबु जो है क्या है, वही है कि इससे पहले आमिल नहीं है और ये जो है इलामत रफा दम्मा जाहिरा इस पे। यक्तुबुल वलदुल दरसा, ये भी वही केस है। तो इसकी तशरीह हम यूं करते हैं, यक्तबु फेल मुदारे मरफू व इलामत रफा दम्मा जाहिरा। और अल वलदु को क्या कहेंगे, फाइल है, क्योंकि फेल के फौरन बाद रफा वाली हालत में एक इसम आ रहा है। और इसकी इलामत क्या होगी, मरफू है। व रफा रफा इलामत जो है वो रफा क्या है, दम्मा ज़ाहिरा। ये इसके बताने का तरीका हो कि इसका तज्जिया कैसे करेंगे। यक्तबू तक्तबू और जो है ये इनका, कि इनको हम कहेंगे ये फेल मुदारे हैं और इन पे इलामत दम्मा ज़ाहिरा है। और इसके बाद वाला जो भी इसम अल वलदु आ रहा है उसे हम कहेंगे ये क्या है, ये जी फाइल है। क्या इलामत है फाइल की, इस पे रफा है जी, दम्मा जाहिर। अब ये देखें यक्तबुल दर्रसा, यक्तबुल फेल मुदारे मरफू व इलामत रफा दम्मा जाहिरा। यहाँ तक तो बात क्लियर होगी। अब दर्रसा जो है ये इस पे पेश नहीं आ रहा, इसका मतलब इसका फाइल हमें नहीं मिली। तो फाइल जब न मिल रहा तो क्या फेल के अंदर से निकालते हैं। यक्तबू वो लिखता है तो इसका मतलब हुआ इसके अंदर जमीर है। तो अब इसका फाइल कैसे बताएंगे, वल फाइलु जमीर मुस्ततर तकदीर हुआ, कि इसका फाइल जो है छुपा हुआ है इसमें, और वो क्या है, अपने मुकाम तकदीर की वजह से क्या हुआ है, वो हुआ है, क्योंकि वो नजर नहीं आ रहा। अगर फाइल नजर आ रहा, जैसे पिछले जुमलों में अल वलदु फाइल नजर आ रहा था, यहाँ पे फाइल नहीं नजर आ रहा, तो इस सूरत में इसके अंदर से लाएंगे तो उसे कैसे कहेंगे, अल फाइलु दमीरो मुस्ततर तकदीरो हुआ। क्यों, जब भी हम फेल की बात करेंगे तो हमारा पहला कदम होता है फाइल ढूंढना। फाइल अगर सामने या उस जुमले में कहीं नजर आ रहा है रफा वाला इसम, तो ठीक, नहीं आ रहा है तो फेल के अंदर से निकाल के लाएंगे और फिर बताएंगे वो कौन है। आया बारिद है, नजर आ रहा है, जैसे ता तुम में नजर आ रहे होते हैं। और या मुस्ततिर है, जैसे यक्तुबु, और जो है तक्तुब में जो है वो छुपा हुआ होता है, हुआ और या की शक्ल में। आगे देखें तक्तुबुल दर्रसा। अब तक तो वो जो है ये तो हमें पता चल गया फेल मुदारे मरफू व इलामत रफा दम्मा ज़ाहिरा है। और फाइल इसका किधर है, नहीं नजर आ रहा है, इसके अंदर जाएंगे। अब तक्तुबु हमें पता है, तक्तुबु ये सामने वाले का, सॉरी, तक्तुबु जो है सामने वाले का भी होता है और तक्तुबु जो है हिया के लिए भी होता है। हम यहाँ पे फर्क कर लेते हैं, ये हिया है, फिर हम कहेंगे अल्फाइलु दमीर मुस्ततर तकदीरो हु हिया। और अगर हम सामने वाले का लेंगे तो फिर कैसे बताएंगे, हम कहेंगे अल्फाइलु दमीरो बारिद, बारिद तन हुआ अंत, वो इलामत रफा दम्मा जाहिरा। फिर ये लेंगे क्योंकि अंत का ता इसके अंदर नजर आएगा। लेकिन जब मोनस के लिए लेंगे, या के लिए, फिर उसे मुस्ततिर मानेंगे, उसमें फिर ये ता जो है तानिसी मानी जाएगी। अगला देखिए, उक्तुबुल दर्रसा। उक्तुबु जो है ये तो पता चल गया कि फेल है, उक्तुबु फेल मुदारिन है, ये भी पता चल गया मरफू है। और इलामत क्या है, रफा दम्मा जाहिरा नजर आ रही है, यहाँ तक बात की है। अब अदरसा ये तो फाइल नहीं है, क्योंकि ये तो जबर के साथ आ रहा है, मंसूब आ रहा है, ये तो मफूल भी होगा, तो लिहाजा हम इसके अंदर से अब अक्तुबु जो है ये आ जो है मुदारे में बताता है कि ये आना के लिए होता है। तो अब हम कहेंगे वल फाइलु ज़मीरो मुस्ततिर तकदीरुहु आना।
مضارع میں 5 افعال ایسے آتے ہیں جن میں یہ مستتر تقدیر جو ہے وہ مانی جاتی ہے. اس میں پہلا ہے یکتب، دوسرا ہے تکتب، تیسرا ہے تکتب، چوتھا ہے اکتب، پانچواں ہے نکتب. یہ جو پانچوں کے پانچوں ہیں ان میں ہم یہ کہیں گے فاعل ضمیر مستتر تقدیرہ ہوا، تقدیرہ ہوا انت، تقدیرہ ہوا ہا یا ہیا، تقدیرہ ہوا انا، تقدیرہ ہوا ڈیپینڈنگ کہ یکتبو آیا، تکتبو آیا، اکتبو آیا، نکتبو. یہ 5 ان کو نوٹ کر لیجئے کہ مضارع کے فعل میں یہ 5 کے اندر جب فاعل ہوتا ہے وہ جو ہے تقدیر و کے ساتھ ظاہر کیا جاتا ہے، اور اس کو مستتر مانتے ہوئے یا آئے گا تو یکتبو ہوا کو ظاہر کرے گا، تکتبو آئے گا تو یا تو سامنے والا ہوگا یا پھر یا ہوگی، اور اگر اکتبو ہے تو وہ آنا کو ظاہر کرے گا، اور نکتبو ہے تو وہ نحن کو ظاہر کرے گا. اس کے بعد ہے دوسری حالت کے مرفوع کب ہوتا ہے مضارع. یہ تو ہو گیا نا کہ جب عامل نہ ہو اور 3 وہ فعل آئیں جن کے آخر میں پیش ہوتا ہے، یفعلو، تفعلو، افعل، تفعلو، افعلو، نفعل. اب دوسری کنڈیشن، 3 کنڈیشن تھی نا، دوسری کنڈیشن آتے ہیں جس میں نون کی بات ہم نے کی تھی. کون سا؟ افعال خمسہ. مضارع سے پہلے کوئی حرف ناصب یا جازم نہ ہو اور افعال خمسہ میں سے ہو، ایسی صورت میں علامت رفع ثبوت نون ہو. یفعلانے، یفعلون، تفعلانے، تفعلون، تفعلین. آئیے اس کی مثال ہے. المزاران یعملان بناشد. المرازان یہ جو ہے یہ تو مبتدا ہو گیا، مبتدا ہے یعنی 2 جو ہے مضمون کے ساتھ. یعملان عمل کرتے ہیں، یہ فعل ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے افعال خمسہ میں سے. اب اس کی تشریح کیسے کریں گے؟ یہ افعال خمسہ کا ترکیب کیسے کریں گے؟ فعل مضارع مرفوع و علامت رفع ثبوت نون. اور کیوں ثبوت نون؟ لأنہ من افعال خمسہ، کیونکہ وہ جو ہے افعال خمسہ میں سے ہے یا فلان. یہ اس کی تشریح ہوگی کہ نون ثبوت کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ افعال افعال خمسہ میں سے، تو اس کا ثبوت جو ہے نون ہوگا رفع کی علامت. اب اس کا جو ہے اس میں الف جو آ رہا ہے یا فلانا میں آنے کا جو الف ہے اس کی تشریح پر ہے. والالف الاسنین، یہ الف جو ہے یہ 2 کو ظاہر کرتا ہے، اسنین کا صیغہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ضمیر متصل مبنی علی سکون فی محل رفع فاعل. یہ الف جو ہے یہ فاعل کی علامت ہے، رفع کی حالت میں آ رہی ہے، اور اس پہ علامت کیا؟ یفعلان، اس پہ سکون ہے. تو اس کو پھر سے دیکھ لیجئے. والالف الاثنین، الف جو ہے 2 کا ہے، ضمیر متصل، ضمیر ہے جو جڑ کے آ رہی ہے، مبنی اللہ سکون، مبنی ہے کیونکہ اس پہ سکون ہوتا ہے، اور فی محل، اور یہ کس کی جگہ آ رہا ہے؟ رفع، رفع میں فاعل کی جگہ. اگلی مثال دیکھیے. تکتبین درسا. تکتبین فعل مضارع ہے، مرفوع ہے، و علامت رفع ثبوت نون ہے. کیوں؟ لأنہ من، کیونکہ تکتبینہ جو ہے افعال خمسہ میں سے، اس لیے اس کا جو ہے وہ رفع کی علامت نون ہوگی. اب نون سے پہلے یا آئے، یا اصل میں جو ہے یہ کیا ہے؟ فاعل ہے. اس میں یا فاعل ہے. جو یا فاعل ہے اس کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے؟ والیاء المخاطبہ، یہ یا جو ہے مخاطب کی ہے کیونکہ تکتبینہ آ رہا ہے. تو ضمیر متصل مبنی علی سکون، ضمیر ہے جو کہ جڑ کے آ رہی ہے سکون کی، فی محل، اس مقام پہ آ رہی ہے رفع فاعل، یعنی فاعل رفع کی اس طرح میں آ رہی ہے یا. تو اس کے اندر 2 چیزیں تھیں، ایک نون اور دوسرا یا. یا اس کا فاعل، جیسے یفعلانہ میں الف جو ہے وہ فاعل تھا تسنیہ کا، اسنین، اور یہاں یا جو ہے یہ جو ہے سامنے والے کے جو ہے صیغے کو ظاہر کر رہا ہے، مخاطب. اگلی مثال دیکھیے. اب طلاب یستم،
यस अत्तलाबु यस्तामिऊन लिलमुतम यस्तामिऊन फेल मुदारे मरफू व इलामत रफा सबूत, ठीक। क्यों? लिअन्नहु मिन अफ़आल खम्सा, क्योंकि इससे कि ये अफ़आल खम्सा में से है, इससे इसका सबूत नून होगा। अब इसके अंदर जो वाव है ना, ये फाइल है। ये जो जमा वाव नून वाला होता है ना, असल में वाव फाइल होती है। नून तो जो है ड्रॉप हो जाता है, आमिल आ जाए तो नून उड़ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। वाव कायम रहेगी क्योंकि ये फाइल। तो अब वाव को बैठाएंगे। अल वाव जमा, वाव जो है जमा का लफ्ज है। दमीर मुत्तसिल, जमीर मुत्तसिल है, जुड़ के आई है, मबनी अला सुकून। और जब जमीर जुड़ के आती है तो वो मबनी अला सुकून होती है। और फी महल किस जगह पे आ रही है? रफा फाइल। फाइल है, रफा की हालत में है। अब ये तीनों तरह के उसने आपको फाइल दिखा दी। मुसन्ना का अलिफ, फिर मुखातिब का या, और जो है जमा का वाव। तीसरी मिसाल हमने कहा था ना, मुदारे तीन हालतों में जो है वो मरफू होता है। एक वो हालत थी जिसमें आमिल नहीं है, नासिब जाजिम, लेकिन जो फेल है वो क्या है, उसके आखिर में पेश आ रहा है। या वो जो पांच जो है अफाल है जो पेश लेते हैं टेबल में, यफ़अलु, तफ़अलु, तफ़अलु, वफ़अलु, नफ़अलु, इनको कहते हैं। और उसमें हमने ये देखा था कि उनकी इलामत जो है क्या होती है? रफा की दम्मा ज़ाहिरा। और फिर उसका हमने ये भी देख लिया था कि उसके साथ जो अगर फाइल जाहिर नजर आ रहा है, जैसे अल वलद था, फिर तो हम कहेंगे ये जी इसका फाइल है। और अगर नहीं आ रहा, फिर फाइल इनके अंदर से निकालेंगे। यक्तुबु में हुआ होगा, तक्तुबु में अंता होगा, दूसरे तक्तुबु में जो है हिया होगी, अक्तुबु में आना होगा, नक्तुबु में नहनु। फिर हमने इसकी दूसरी हालत देखी कि कब ये मरफू होता है, जब अफ़ाले खमसा आते हैं। और उस जो है इसका जो मरफू होने की लामत होती है वो सबूत होती है। क्यों? इसलिए कि अन्नहु मिन अफ़आल खमसा। और फिर हमने इसके साथ ये देखा था कि ये जब आते हैं इसमें जो फाइल होता है ना, अगर जाहिर है साथ आ रहा है फिर तो मसला हल हो गया, अल वालिदाने आ गया या कोई और आ गया। और अगर जाहिर नहीं है फिर इनके अंदर से निकालेंगे। जब अंदर से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? यफा लाने में अलिफ फाइल होगा, तस्निया को जाहिर करेंगे। तकतबीना जैसे आ गया, उसमें या जो है वो सामने वाले जो है उसको जाहिर करेंगे। और इसी तरह अगर वाव आ जाता है वो जमा को जाहिर करेगा। तो ये जो है उसके फाइल निकालेंगे और फिर बताया जाएगा कि वो कौन सा फाइल है। मसलन अगर जो है वो है यफअलून, यफअलूना में तो वाव आ रहा है तो ये क्या है, हम को जाहिर करेगा। अगर ये आ रहा है तफअलूना, तफअलूना में अब वाव ये जो है ये अंतुम को जाहिर करेगा। दो ही है मुतारे में, यही दो आते हैं जमा। उसके बाद तीसरी सूरत यह है कि मुदारे से पहले कोई हर्फ नासिब या जाजिम न हो और आखिर में हर्फ इल्लत हो। तो ऐसी सूरत में इलाफत, इलामत क्या है? रफा दम्मा ज़ाहिर। यानी अगर हरूफ इल्लत आ जाए आखिर में मुदारे के और उससे पहले आमिल नहीं, फिर जो है इलामत मुकद्दरा होगी। इसकी मिसाल यसा सयादु अला रिस्क ही, यसा, ये फेल है ना, तो देखें इसमें क्या कमजोर हरफ आखिर में या है। इससे कैसे डिफाइन करेंगे? फेल मुदारे मरफू व इलामत रफा। अब इलामत रफा इसकी क्या है? उस पर कुछ भी नहीं है। यस एन पे जबर है ना, या जो इलामत हरूफ इल्लत है उस पर तो कोई इलामत नहीं। तो कहेंगे इलामत रफा दम्मतुल मुकदरा अलल अनफ मना मिन ज़हूर मा ताज़ुर। इसका जो अलिफ है वो मना है जाहिर करना, क्योंकि ताजुर, ताजुर का मतलब है उससे माजूफ है। यहाँ पे ये माजूफ है, इसकी हरकत माजूफ है। इस पे आना चाहिए थे यसा, जबर आना चाहिए था, अलिफ आना चाहिए था, खड़ी खड़ा अलिफ होना चाहिए था।
تو اس کو کہتے ہیں وہ ضمیر مقدرہ علی الف، الف یعنی الف ہونا تھا، منع وہ کیوں نہیں لکھا، من ظہور ہا محتاج کہ وہ جو ہے کیا محذوف، اب یہ محذوف کی وجہ سے نہیں، ادروائز اس پہ ظاہر ہوتا ہے یس یا کے اوپر ایک زبر ہوتا ہے۔ اور سیاد کی آگے دیکھیں جی، اسیادو یہ تو فائل آ گیا، یہ فائل آ رہا ہے تو اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے، والسیادو فائل مرفوع و علامت رفع دمس ہے۔ اسیاد چونکہ فعل ماضی، فعل کے بعد مضارع فعل کے بعد فوراً ایک اسم آ رہا ہے رفع والا، تو وہ کیا فائل ہوگا، تو اب اس فائل کو ہم نے یہ ڈیفائن کیا کہ یہ کیا ہے، یہ لفظ اسیادو جو ہے یہ فائل ہے، مرفوع ہے، کیوں، اس پہ پیش نظر آ رہا ہے، اور وہ مرفوع کی علامت کیا ہے، رفع ضمہ ظاہرہ، پیش اس پہ نظر۔ ایک اور مثال ہے، یمشی علی قدمین، یمشی یہ مضارع کا فعل ہے کیونکہ یا سے شروع ہو رہا ہے، آخر میں دیکھیں حروف علت یا رہا ہے، اس پہ کوئی علامت نہیں ہے۔ اب ہم اسے کیسے بتائیں گے یمشی کو، فعل مضارع مرفوع و علامت رفع، اب یہ مرفوع ہے تو اس کی علامت جو ہے وہ رفع کیا ہوگی، وہ بھی الضمہ المقدرہ علل یا ممنوع من ظہور متصل ثقل، یعنی بھاری ہونے کی وجہ سے اس پہ جو ہے وہ پیش نہیں لکھا گیا، یمشی یا یمشیو ہوتا ہے یہاں پہ پیش، تو یہ بھاری ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ثقل ہونا، تو شکل ہونے کی وجہ سے اس کو ظاہر نہیں کیا گیا، کیا کہیں گے، دمہ مقدرہ پیش ہے اس کے مقدر میں، الل یا کہاں ہے، یا کے اوپر، نظر کیوں نہیں آ رہا، ممنع منع ہے، من ظہور اس کا ظاہر ہونا، بس نہیں ہو جاتی شکل ہونے کی وجہ، جب کوئی چیز شکیل ہوتی ہے اس کو بھی عربی میں عربی دان جو ہے نا وہ گرا دیتے نہیں ظاہر۔ اور اب فائل کی بات آتی ہے، فائل اس میں دیکھیں علا قدمینی، کوئی جو ہے رفع کا لفظ نہیں ہے، تو اسی فعل کے اندر جا کے نکال، والفاعل ضمیر مستتر تقدیر ہوا، یا سے شروع ہوتا ہے، یمشی واحد ہے تو ہوا ہوگا اس میں، یمشی وہ چلتا ہے یا چلا، الل قدمین اپنے، وہ چلا اپنے، وہ چلتا ہے اپنے دو قدموں، اب وہ کون ہے، وہ، تو ہم کہیں گے الفاعل ضمیر مستتر تقدیر، تو یہ مضارع کے اندر 5 مستتر مانے جاتے ہیں، یمشی ہوا ہوگا، تمشی انت ہوگا، تمشی یا ہوگی، ہمشی آنا ہوگا، نمشی نہیں ہوگا۔ اور مثال ید المومن ربہ، پکارا مومن نے اپنے رب کو، یا پکارتا ہے مومن اپنے رب کو، یدو کیا ہے، فعل مضارع ہے، مرفوع ہے، وہ علامت رفع کیا ہے، اب اس پہ دیکھیں حروف علت ہے، واو حروف علت میں کمزور ہے، تو اب کیا ہے اس پہ کوئی علامت بھی نہیں ہے، ہم کیسے بتائیں گے اس کو، علامت رفع ہے یہ واو، یعنی فعل مضارع مرفوع و علامت رفع الضمہ مقدرہ الل واو، اور وہ کہاں ہے، واو کے اوپر ہے، کیوں نظر نہیں آ رہا، ومنع من ظہور ما سکنا، اس لیے کہ وزنی ہونے کی وجہ سے، سکل ہونے کی وجہ سے اس کو ظاہر نہیں کیا۔ یہ دو لفظ آگے، ایک تھا مدترا یعنی محذوف، ایک تھا سکل، یہ ایک اور اصطلاح آگے چل کے آئے گی۔ اب جو ہے اس کو ڈیفائن کیسے کریں گے فائل کو، یہ تو ہو گیا فعل یا دو کی بات، والمومن، المومن رفع والا آ رہا ہے نا فعل کے بعد، لہذا یہ تو فائل ہو گیا، اب فائل ڈیفائن، المومن فاعل مرفوع و علامت رفع ضمہ ظاہر، یہ تو سیدھا سادہ لفظ تھا کہ اس پہ پیش نظر آ رہا ہے، فعل کے بعد آ رہا ہے اور اسم ہے، تو لہذا وہ جو ہے فائل ہے۔ اب فرض کر لیں اگر المومن نہ ہوتا، پھر جو ہے یدعو کے اندر سے جو ہے ہم نکالیں گے، اب یدعو کے اندر واو جو ہے اسے ہم ڈیفائن کرتے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ وہ ہے فائل ہے،
اور یدعو میں یا بتا رہا ہے، یا جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک واحد غائب کی بات ہو رہی ہے. اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ واہ تو جمع کی علامت ہوتی، ہم یا سے پکڑیں گے سیرے کو کہ یدعو، یدعو، تدعو، تدعو، ادعو، ندعو، یہ 5 سیرے ہیں نا جن میں مستتر ہوگا. یدعو والا جو ہے تو ہوا ہو گیا، جمع ہوگا تو یدعونا، دو ہوں گے تو یدعوانے ہوگا، جمع ہوں گے یدعو ہوگا، واو الف سے ہوگا. تو لہذا یہ جو ہے اس سے آپ نے پیشہ، اگر یہ ظاہر نہ ہوتا، المومن ظاہر نہ ہوتا تو ہم کہتے والفاعل مرفوع مستتر مقدرہ وہوا وانہ ہوا، اور وہ کہہ رہا ہوا ہے. کیوں المومن ہے نا، مومن ظاہر ہو گیا ٹھیک ہے، نہیں ہے تو ہم کہیں گے وہ. تو یہ یا دوسرے پکڑیں گے. چلیں آگے چلتے ہیں. ترکیب فعل مضارع، 3 حالتوں میں فعل مضارع منصوب ہوتا ہے. اب تک ہم نے 3 جو ہے وہ قسمیں پڑھ لی جس میں فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے. ایک اس حالت میں جب وہ جو ہے یکتبو، تکتبو، تکتبو، اکتبو، نکتبو کی حالت. دوسرا جب وہ جو ہے افعال خمسہ کی حالت میں آتا ہے، یفعلان، یفعلون، تفعلان، تفعلون، تفعلین. تیسرا جب اس کے آخر میں کوئی کمزور حرف آ جائے، وہ کمزور حرف یا تو یا ہوگا یا وا ہوگا. ان دونوں کی مثالیں آپ نے دیکھی. پھر اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھ لیا اگر فائل کے فوراً بعد کوئی اسم جو ہے مرفوع آ رہا ہے پیش والا، پھر تو فائل وہ اس کو ڈکلیئر کر دیں گے، وہ سیدھا سادہ ہوگا، اس پہ علامت پیش نظر آ رہی ہے وہ اس کی جو ہے علامت دمہ ظاہرہ ہو جائے گی. لیکن اگر فائل نہیں ہے پھر ہم اس فعل کے اندر سے نکالیں گے. فعل کے اندر سے کیسے نکلیں گے؟ جب وہ آ رہا ہے یکتبو تو ہوا ہوگا، تکتبو انتا، دوسرا تکتبو ہیا، اکتبو انا، نکتبو نحن. اور اگر جو ہے وہ ہے افعال خمسہ کا تو یفعلانے آ رہا ہے تو اس میں الف ہوگا جو کہ تسنیہ کو ظاہر کرے گا. اگر جو ہے یفعلون آ رہا ہے تو واو وہ جمع کو ظاہر کرے گا. اور اگر جو ہے بس یہی تو ہوں گے تسنیہ اور جمع. کیوں؟ پیچھے جو ہے وہ تو یکتبو، تکتبو، اکتبو میں ہم نے واحد جتنے تھے وہ تو نکال دیے، یا انتا، ہوا، آنا، نانو، یہ 5 ہم نے نکال دیے تھے. اب 5 جو ہے یہ خمسین جو آئے ہیں اس میں 2 ہی حالتیں ہوتی ہیں. یفعلون میں تسنیہ ہوتا ہے، سوری یفعلانے میں تسنیہ ہوتا ہے، یفعلون میں جمع ہوتا ہے. تفعلانے میں جو ہے تسنیہ ہوتا ہے اور تفعلون میں جمع ہوتا ہے. تفعلینا میں جو ہے مؤنث سامنے والی ہوتی ہے. بس تو یہ آپ کے 5 صیغہ یہ ہو گئے. 5 پہلے 10 تو پیچھے جو ہے 4 صیغے رہتے ہیں، ان 4 صیغوں کو ہم دیکھیں گے. اب فی الحال تو آتے ہیں پہلے فعل مضارع منصوب کی حالتوں میں ہوتا ہے. مضارع کے آخر میں حرف علت اور مضارع سے پہلے حرف ناصب. اگر کسی فعل مضارع کے آخر میں حرف علت آ رہا ہے اور اس سے پہلے جو ہے حرف ناصب ہے تو پھر جو ہے وہ ناصب جو ہے اس پہ نصب لے آئے گا. جیسے لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا. پورے جملے کو چھوڑیے، تغنیہ جو ہے یہ کیا فعل ہے؟ تغنی یہ کیا تھا؟ تغنی تھا. یا اب یہ جو لن آیا نا یہ عامل ہے، یہ کیا ہے؟ ناصب ہے، لم، لما، لا وغیرہ. تو یہ کیا ہے؟ اس نے یا کے اوپر زبر دے دی، لن تغنیا. تو ایک تو یہ حالت ہوگی کہ کب منصوب ہوتا ہے؟ جب حروف علت ہو مضارع میں اور اس سے پہلے جو ہے کوئی نواسب میں سے کوئی آ جائے. نواسب کون سے ہیں؟ جیسے لن کی مثال ہے. اسی طرح دیکھیے تغنیہ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ فعل مضارع منصوب و علامت نصب فتح ظاہرہ علی الآخرہ، کہ آخر میں کیا ہے؟ اس پہ فتح کی علامت نظر آ رہی ہے. یہ کیا ہے؟ فعل مضارع منصوب و علامت نصب فتح ظاہرہ علی الآخرہ. اگلی مثال دیکھیں، لن ندعو من دونہ آلہہ الہ لقد قلنا اذا شط. اب یاد ہے کہ لن تدعو واو کے اوپر زبر آ رہا ہے، ندعو یہ وہ ان 5 میں سے ہے.
یدعو تدعو تدعو ادعو ندعو، لیکن کیا آخر میں حروف علت ہے۔ تو اس سے پہلے عامل آ گیا، پہلے کیس میں عامل نہیں تھا۔ جب ہم مرفوع کی حالت ڈسکس کر رہے تھے، اس میں جب یہ یکتبو تکتبو اکتبو وغیرہ آ رہے تھے، یا ایمان جو کمزور حروف کے ساتھ آ رہے تھے علت کے ساتھ، تو ان سے پہلے عامل نہیں تھا، یہاں پہ عامل آ گیا۔ تو اب عامل نے کیا کیا؟ اس نے زبر دے دی، کس پہ دی؟ واؤ پہ۔ اب اس کو ڈیفائن آپ کیسے کریں گے؟ ندعو کو ڈیفائن کریں گے، فعل مضارع منصوب و علامت نصب فتح ظاہرہ الگ۔ اب اور یہ بات ہے، اگر کوئی آپ سے سوال پوچھے بسبب عامل لن نواسب مضارع، پھر ہم کہیں گے اس کا سبب یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ہے لن جو حرف آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ واسب مضارع ہے، وہ مضارع کو نصب دیتا ہے۔ آگے ایک جملہ دیکھیے، صلی فیرضی اللہ عنک، فیرضی، یہ ایک تھوڑا سا پیچیدہ سا ہے، آئیے اس پہ غور کریں۔ صلی کو چھوڑیں، فیرضی، کیونکہ صلی جو ہے وہ تو مضارع نہیں ہے، تو وہ بھی فعل ہی ہے نا، اس کو چھوڑ دیں۔ آ جائے فیرضی، فا جو ہے یہ تو حرف ہے، فیرضی کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ فعل مضارع منصوب بھی ان المدمرہ بعد فاہ سببیہ و علامت نصب فتح مقدرہ علی الآخر تعذر معذوف۔ یہاں پہ ایک چیز ہے، فا کے بعد جو ہے ایک حرف معذوف ہے، وہ کیا ہے؟ ان۔ اس ان کو کہتے ہیں ان مدرہ، یعنی محذوف۔ کب آ رہا ہے؟ بعد فا سببیہ، فا ہے سببیہ، یہاں پہ فا کی کئی وجوہات ہیں، فا عطف بھی ہوتا ہے، فا سبب وجہ بھی ہوتی ہے، یہاں پہ فا سبب کے فعل مضارع، فا کو ہٹا دینا الف تو یردا مضارع کا فعل ہے، فعل مضارع منصوب بھی ان المدمرہ، ان اس میں مدمرہ ہے، کہاں؟ بعد فا، فا کے سببیہ، اور یہ فا سببیہ ہے، وہ علامت نصب، اور اس کی علامت کیا ہے؟ فتح مقدرہ علی الآخرہ۔ یہ دیکھیں، فیردا، تین حرف ہوتے ہیں نا فعل کے، یا را دال، تو یہ کیا ہے؟ دال کے اوپر زبر نظر۔ اب آپ کہیں گے یہ یا اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ یہ تو ضمیر ہے جڑ کے آ رہی ہے، یا متکلم کی ضمیر آ رہی ہے، فا جیسے حرف ہے، یہ یا بھی ضمیر جڑ کے آئی ہے، فعل ہے یردا، تین حرف ہوتے ہیں نا فعل کے، تین ہے، یا را دا، تین حرفی فعل ہے، ارا سے یرا، تو یرا جو ہے یہ اصل فعل ہے، تو اس فعل میں آپ دیکھیں یرا کے اوپر دال کے اوپر جو ہے فتح ہے، تو یہ فتح جو ہے اس کے سبب یہ ہے کہ یہ جو فا سببیہ ہے، اس کے بعد یہاں پہ ایک ان جو ہے وہ محذوف ہے، اس کو کہیں گے مدمرہ، مدمرہ چھپا ہوا، محذوف، اس کی وجہ سے جو ہے یہ دعات کے اوپر جو ہے کیا ہے؟ زبر آ رہی ہے، یا یوں کہیں گے فعل مضارع جو ہے وہ منصوب ہو رہا ہے اس کی وجہ سے جو ان یہاں پہ مدمر ہے۔ یہ تھوڑا سا پیچیدہ تھا، کیونکہ اس کے اندر کچھ چیزیں آپ کو نظر نہیں آ رہی ہیں، اور آپ کو وہ جیسے بتائی جاتی ہیں ویسے ماننی پڑتے ہیں، یا جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ فرض کرتے ہیں۔ جیومیٹری کے اندر بہت ساری چیزیں فرض کرتے ہیں، کیا جاتا ہے، فرض کیا یہ زاویہ جمع کر کے یہ ہوا تو یہ ہوگا، یہ خط اور یہ خط جمع کر کے یہ ہوا، پھر آخر میں ہم اپنے فرض کو غلط ثابت کر کے کہتے ہیں چونکہ ہم نے جو فرض کیا تھا غلط ہے، لہٰذا جو اس نے مسئلہ لکھا وہ صحیح۔ اسی طرح یہ یہاں پہ فرض کرنا پڑتا ہے، تو یہ آپ کو وہ پہلے سے ہی جو ہے وہ بتا دیتے ہیں۔ کن حالات میں فعل مضارع منصوب ہوتا ہے؟ ایک تو یہ تھا جو ہم نے دیکھ لیا کہ جب فعل مضارع کے آخر میں جو ہے کیا ہے؟ علت ہو، اور اس سے پہلے حرف نواسب، یہ پہلی حالت۔ اب دوسری حالت دیکھیں، فعل مضارع افعال خمسہ میں سے اور مضارع سے پہلے حرف ناصب ہو۔ پہلے ہم نے تین جو رفع کی حالت، اس میں ہم نے یہ فرض کر لیا تھا کہ ناصب ہے ہی نہیں، کوئی عامل ہے ہی نہیں، ناصب جازم کوئی نہیں، عامل ہی نہیں۔ اب ہم عامل کو تصور کر رہے ہیں کہ
اگر جو ہے مضارع سے پہلے حرف ناصب جو نصب دیتا ہے زبر دیتا ہے وہ ہو، اور فعل کو ہو افعال خمسہ میں سے. افعال خمسہ کون سے؟ یفعلان، یفعلون، تفعلان، تفعلون، تفعلین. اگر ان میں سے کوئی آئے اور ان سے پہلے حرف جو ہے ناصب ہو تب کیسے؟ مثال دیکھیں، لن یذهب، لن تذهب، لن یذهبوا، لن تذهبی، لن تذهب. یہ اس نے تھوڑی سی ترتیب بدل دی ہے، لیکن آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. ایک جو ہے یذهبا اور یذهبو ہے، دوسرا تذهبا تذهبو ہے، تیسرا تذهبینا ہے. جب لن آیا تو یہ کیا کرے گا؟ ان سب کے نون گرا. یذهبانے کا نون گرایا تو کیا ہوا؟ لن جو ہے وہ یذهبا ہو گیا. تذهبانی کا نون گرایا، لن تذهبا ہو گیا. یذهبونا کا نون گرایا، لن یذهبو ہو گیا. تذهبون کا نون گرایا، لن تذهبون. تذهبینا کا نون گرایا، لن تذهبی ہو گیا. اب یہ آپ کو کلیئر ہو گیا کہ یہ تذهبا، یذهبا، یذهبو، تذهبو اور تذهبی کیسے بنا. ان سب کے نون گرا دے. کس نے گرا دیے. یہاں تک تو بات ہمیں پتہ چل گئی. اب ان کے ہم وہ بتائیں گے کیسے، ترکیب کیسے کریں گے. آئیے ان سب کا اعراب اس طرح ہوگا: فعل مضارع منصوب، سب کے لیے یہی ایک جملہ استعمال ہے. فعل مضارع منصوب و علامت نصب حذف نون. نون حذف ہو گیا ہے، کیوں؟ لأنه من افعال خمسہ، کہ وہ افعال خمسہ میں سے ہے. اور کیوں ہو گیا؟ اس سے پہلے ایک جو ہے ناصب ہونا. پوری وجہ اس کی ہوتی ہے بسبب نواسب لن، کہ جو لن ناصب آیا اس کی وجہ سے جو ہے اس کا حذف ہو گیا. بتانے کا طریقہ یہ ہے، مثلا اگر یہ لن یذهب تو ہم کہیں گے فعل مضارع منصوب و علامت نصب حذف نون لأنه من افعال خمسہ. اگر لن تذهب آتا ہے تب بھی یہی جملہ لکھیں گے، فعل مضارع منصوب و علامت نصب حذف نون لأنه من افعال خمسہ. لن یذهب آ جائے تب یہی کہیں گے، فعل مضارع منصوب و علامت نصب حذف نون لأنه من افعال خمسہ. لن یذهبی آئے تب بھی یہی کہا جائے گا، فعل مضارع منصوب ہے یہ و علامت نصب حذف نون لأنه من افعال خمسہ. اگر لن تذهب آئے تب بھی یہی کہیں گے، فعل مضارع منصوب و علامت نصب حذف نون لأنه من افعال. ان کے فائل کا اعراب کیسے ہوگا؟ فائل کیسے بتائیں گے؟ چلو فرض کر لیں اگر فائل اس کے بعد کوئی آ رہا ہے، ان کے بعد کوئی آ رہا ہے تو بات کلیئر ہوگی. اس فائل کو ہم پکڑیں گے، کہیں گے یہ فائل ہے اور اس پہ علامت جو ہے وہ رفع دمہ ظاہر ہے، کیونکہ جو فائل ظاہر ہوتا ہے اس پہ تو پیش کی علامت. اگر نہیں آ رہا ہے تو پھر فائل ان کے اندر سے کیسے نکالیں گے وہ بتا رہے کہ ان کے فائل کا اعراب اس طرح ہوگا. کیا؟ یذهب اور تذهب یہ دونوں چونکہ تثنیہ کے ہیں تو اس کے لیے کہیں گے وفاعل الالف لانه مثنى. ان دونوں میں دیکھیں فائل کون ہے؟ الف ہے، اور اسے ہم کہیں گے وفاعل الالف لانه مثنى. یعنی یذهب آیا تب بھی یہی جملہ لکھیں گے وفاعل الالف لانه مثنى، اور تذهب آئے گا تو تب بھی یہی کہیں گے کیونکہ اس دونوں میں الف. اس سے اگلے دیکھیں جمع والے، یذهب تذهب کا فائل کیسے بتائیں گے؟ وفاعل الواو، اس میں واو جو ہے فائل ہے، لأنه جمع اور یہ جمع ہے مذکر سالم. مذکر سالم یذهب تذهب دونوں مذکر جمع سالم کے ہیں. جمع سالم پڑھا تھا نا، مسلم سے مسلمون، مسلمین، مومنون، مومنون. تو یہ اون جو ہے یہ جمع سالم کو ظاہر کرتا ہے، مذکر کی جمع کی علامت. تو اس کو بتانے کا یا زبو آئے گا تو تب بھی یہ لکھیں گے وفاعل الواو لانه جمع مذکر. زبو آئے گا تو بھی یہ بتائیں گے وفاعل له واو لانه جمع مذکر سالم. اور پیچھے ایک رہ گیا تذہبی، تو آئیے لن تذہبی کو کیسے بتائیں گے؟ تذہبی وہ فاعل الیا، اس میں فاعل کیا ہے؟ یا ہے، لانه ضمیر مخاطیہ، اور وہ کیا سامنے والی مؤنث ہے. مخاطیہ تا، یہ تار ہے نا بولتا، یہ مؤنث کیا ہے؟ سامنے والی مؤنث. دیکھیں فائل دو طرح سے آتا ہے،
ایک فعل کے فوراً بعد جو ہے رفع کی حالت میں آ جاتا ہے کوئی فعل، کوئی اسم آ جاتا ہے، تو ہم کہیں گے یہ تو فاعل ہے، اور اس کو ظاہر ایسے کریں گے، اس فاعل کا نام لیں گے کہ یہ جو ہے یہ فاعل ہے، اور علامت رفع جو ہے اس کے اوپر کیا ہے، ضمہ ظرف، وہ تو آسان ہو گیا۔ اب اگر وہاں پہ فاعل نہ دیو تو پھر ہمیں فعل کے اندر سے نکالنا پڑتا ہے۔ اب فعل یہ جو افعال خمسہ کی آتی ہے، ان کا جب نون گر جاتا ہے تو ہم جو ہے افعال کیسے نکالیں گے؟ جو دو والے ہیں ان کا الف ظاہر کرتا ہے کہ یہ دو ہے، اور جو جمع والے ہیں ان کا واو ظاہر، اور جو سامنے والی ایک ہے مؤنث اس کا جو ہے یا ظاہر، اس کو پھر بتائیں گے۔ یا ذہبہ کو وفاعل الالف لانہ مسلم، تذہبہ کے لیے کہیں گے والفاعل الالف لانہ مسلم، یا ذہبو کے لیے کیا کہیں گے، وفاعل الواو لانہ جمع مذکر سالم، اور تذہبو کے لیے کہیں گے وفاعل الواو لانہ جمع مذکر سالم، اور تذہبی کے لیے کیا کہیں گے، وفاعل الیا لانہ ضمیر جو ہے ضمیر المخاطبہ، ضمیر جو ہے مخاطبہ کی۔ اس کے بعد ہے اب آ جاتا ہے کن حالتوں میں فعل مضارع منصوب ہوتا ہے۔ ہم نے دو حالتیں تو دیکھی، جب وہ جو ہے وہ نواسب میں سے کوئی آئے اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہو، جو آنے والا ہے وہ کمزور حرف ہو، پھر ہم نے دیکھا افعال خمسہ ہو۔ اب ہے اگر مناسب وہ جو ہے مضارع سے پہلے حرف ناصب ہو اور اس کے بعد ان میں سے کوئی لفظ آ جائے، لن ان اذن کئی حتی لیفا، اگر یہ جو ہے سات میں سے کوئی حرف آئے ایز اے ناصب، یہ نصب دیتے ہیں، تو اس صورت میں یہ یاد رکھیں حتی لیفا جو ہے ان میں ان جو ہے وہ مضرہ ہوتا ہے، یعنی ان جو ہے وہ محذوف ہوتا ہے، حتی لی اور فا میں ان جو ہے وہ مضطرہ یعنی محذوف ہوتا ہے۔ پکی بات، جیسے اذا جب آتا ہے، اذا کے سر بعد جو اس ہے کا کیا ان مطلب ہے کہ چھپا ہوتا ہے اس میں، محذوف، چھپا ہوا؟ حذف ہوا، حذف ہوا، اس کو گرایا ہوا ہے، اس کو جو ہے ختم کیا گیا ہے۔ جی سر ٹھیک۔ مثلا اس کو کہتے ہیں عربی میں المدمرہ، المدمرہ یعنی مدم ہوا ہوا، ختم ہوا ہوا، محذوف ہوا ہوا، حذف ہوا ہوا، گرایا ہوا، غائب ہوا ہوا۔ مثال لن یذهبا، لن تذهبا، لن اذهبا، لن نذهب، یہ کیا تھا، یذهبو، تذهبو، اذهبو، نذهبو، لن آیا، اس نے ان سب پہ زبر دے دیا۔ یہ لن کی مثال آ رہی ہے نا، لن کی وجہ سے یہ کیا ہوا، یہ سب نصب میں آگے، کیوں، یہ ناصب ہے۔ اب اس کو بتائیں گے کیسے، ان سب صیغوں میں، یعنی صیغہ 1 یہ جو ہے 1 4 13 14 میں لامت نصب یا فتح الظاہرہ ہوگی اگر فعل سے کوئی بھی پہلے حرف نصب، یہ تو سیدھا سادہ ہوگا۔ وہ 5 جو ہیں جن پہ پیش آتا ہے ان سے پہلے اگر جو ہے یہ ان میں 7 میں سے کوئی ایک لفظ آ جائے جو نواسب ہے تو پھر کیا ہوگا، ان پہ زبر آئے گی اور ہم سادہ کہیں گے کہ جی اس پہ علامت جو ہے وہ منصوب کیا ہے، نصب فتح ظاہرہ ہے۔ ان کا راب اس طرح ہوگا، فعل مضارع منصوب و علامت نصب فتح ظاہرہ، کہ ان کو ہم کہیں گے یہ فعل، مثلا یذهب، لن یذهبا کیا ہے جی بتائیں، فعل مضارع منصوب و علامت نصب فتح ظاہرہ۔ لن تذهبا کیا ہے جی، فعل مضارع منصوب و علامت نصب فتح ظاہرہ۔ لن اذهبا کیا ہے جی، فعل مضارع منصوب و علامت نصب فتح ظاہرہ۔ لن نذهبا کیا ہے، فعل مضارع منصوب و علامت نصب فتح ظاہرہ۔ ایک ہی جملہ ہے،
اتنے دنوں سے میں سمجھا رہا ہوں. اگر رفع ہے تو ہم کہیں گے دمہ ظاہرہ، فتح ہے تو ہم کہیں گے فتح ظاہرہ، اور اگر کسرہ ہو تو کیا کہیں گے؟ علامت کسرہ ظاہرہ. کسرہ ظاہرہ، علامت جر کسرہ ہو. کسرہ. بس یہ تین لفظ ہیں، بار 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 ریپیٹ ہو رہا، پکے ہو جانے چاہیے. پیش نظر ہے تو کہیں جی علامت دمہ ظاہرہ، زبر نظر ہے جی علامت دمہ نصب، کسرہ ہے جی علامت جو ہے وہ کسرہ ظاہرہ ہے عربی میں. اس لیے اب دماغ نہیں لگ رہا کہ یہ کیسے کریں کیسے کریں کیسے کریں. مجھے بھی نہیں، میں کیسے کروں، میں کیسے بتاؤں کیسے کروں. لکھا ہوا ہے پڑھو. سر اس میں جو حرف ناصب لن آیا ہے اس کا ذکر نہیں ہے، صرف ہم نے اس کا منصوب بتا دیا ہے. وہ جو سنٹینس ہے، یہ جو سنٹینس آیا فعل مضارع منصوب علامت اور فتح یہ ظاہرہ، ابھی اس کا بھی پورا تجزیہ ہم نے نہیں کیا، پورا تجزیہ پیچھے کیا تھا، اس لیے وہ آپ کو یاد نہیں. جب لن کے ساتھ ہم پیچھے یہ ان کا کر رہے تھے تو وہاں ہم یہ بتا رہے تھے کہ بس سبب جو ہے کیا ہے، نواسب. حرف ناصب. یہاں پہ ہم ان سب کو اکٹھا ایز اے ایک جملے کے اندر جو ہے وہ ایک کنسپٹ لے رہے ہیں کہ یہ ان کو اعراب ایسے بتائیں. ہاں جب ان میں سے انڈیویجول لفظ کو لیں گے تو ہم کہیں گے یذهب یہ ہے فعل منصوب علامت نصب کا، اور لن کا لکھیں گے ہوا حرف کیا ہے، نواسب. حرف ناصب. ہاں، اور اس کا کیا کہیں گے، اعراب لا محل له، حرف کا اعراب نہیں ہوتا. ٹھیک. وہ تو پھر اور ڈیٹیل میں جانے کی بات ہے نا. ابھی تو ہم اس کنسپٹ کو لے رہے ہیں کہ مضارع جو ہے وہ منصوب کب، اور یہ کنسپٹ کے حتیٰ لی اور فا جو ہے یہ ان کے اندر ان وظف ہے، یہ ان کی وجہ سے جو ہے اصل میں ہو. دیکھیں یہ چار ہی لفظ ہیں اصل، لن ان اذن کئی، یہ چار. حتیٰ لی فا یہ نہیں ہے، لی حتیٰ جو ہے وہ جارہ بھی آتا ہے، لی جارہ بھی آتا ہے، فا جارہ بھی آتا ہے. تو اس لیے جو ہے ان کو یہاں کلیئر کیا گیا کہ جب یہ آئیں گے فعل مضارع کے اندر پھر جو ہے جڑ کے تو تب ہم کہیں گے اس میں جو ہے یہ ان جو ہے مضمر ہے، ان جو ہے وہ مدمرہ ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ نصب آ رہا ہے. حتیٰ لا اور فا کی وجہ سے نہیں آ رہا، حتیٰ لی فا کی وجہ سے جو نصب آ رہا ہوتا ہے وہ اصل میں ان کے اندر یہ محذوف ہوتا ہے، ان محذوفہ ہوتا ہے. اور چونکہ مضارع کے ساتھ آتا ہے اس لیے وہاں پہ اس کو نصب دیتا ہے، وہاں پہ وہ لی جر والا کام زیر نہیں لاتا. ہم نے دیکھا تھا نا لی لا ہی، لی کا لفظ آیا زیر دے دیا اللہ. لیکن جب یہ لی آئے گا یذهب کے ساتھ تو یہ یذهبا کر دے گا، جو ہمیں بتائے گا یہ لی یہاں پہ جارہ نہیں. اگر ہوتا تو لی یذهبی ہوتا، زیر لاتا، زیر نہیں لایا، یہ حرف جارہ نہیں. تو یہ کیسے لایا، خود یہ جو ہے عامل نہیں، اصل میں اس کے ساتھ ان جو ہے محذوف ہے، ان جو محذوف ہے اس کی وجہ سے لی نے جو ہے کیا یذهبا کر دیا. اب یہ دیکھیے میں آپ کو ان سب کی گردان کرتی ہوں، لن یذهبا لن تذهبا لن اذهبا لن نذهب، ان یذهبا ان تذهبا ان اذهبا ان نذهب، اذن یذهبا اذن تذهبا اذن اذهبا اذن نذهب. کا کو جوڑ دیں، کا یذهبا کا تذهبا کا اذهبا کا نذهب. اب حتیٰ کو جوڑیں گے تو بھی یہی ہوگا، حتیٰ یذهبا حتیٰ تذهبا حتیٰ اذهبا حتیٰ نذهب، لی یذهبا لی نذهبا لی اذهبا لی نذهب، فا یذهبا فا تذهبا فا اذهبا فا نذهب. لن ان اذن کی یہ جو ہے یہ تو پکے جو ہے نواسب ہے، اس پہ تو سوال نہیں ہوتا، اس پہ تو ہم سیدھا سادہ یہ کہیں گے لن حرف نواسب و اعلام اس کا اعراب لا محل له، کیونکہ حرف کا کوئی تو نہیں، صرف اس کا ٹائپ بتائیں گے کہ یہ ٹائپ کیا ہے نواسب میں سے. ان کا کہیں گے حرف نواسب اعراب لا محل له،
کیونکہ حرف ہے کون سا ہے؟ ناصب، بس اس کی ٹائپ چاہیے کہ یہ یہاں کون سا حرف ہے. اذن بھی ہو گیا کہیں. جب حتیٰ کی کریں گے تو وہاں پہ چونکہ حتیٰ تو کئی اور کام بھی کر رہا ہے، یہ تو سب کا مشترکہ نوکر ہے. تو اب بتانا چاہیے گا یہ کام یہ جو ہے چودھری صاحب کے حکم پہ کر رہا ہے، یہ اس کے بیٹے کے حکم پہ کر رہا ہے، یہ اس کی بہو کے حکم پہ کر رہا ہے، یہ اس کی بیوی کے حکم پہ کر رہا ہے، کس پہ کر رہا ہے. تو وہ بتانے کے لیے ہمیں یہ بتانا پڑتا ہے. حتیٰ کی وجہ سے جب یہ یذہبا تذہبا اذہبا ہے تو یہ اصل میں ان کی وجہ سے ہے. اس کے ساتھ ایک چھپا ہوا ان ہے، معذوف ہے. وہ چونکہ ان جو ہے پیچھے ہم نے دیکھا ہے 4 ہی حرف ہے نواسب، لن ان اذن کئی. تو یہ حتیٰ جب مضارع کے فعل کے ساتھ اور مضارع پہ زبر ہو تو ہم یہ کہیں گے یہاں پہ جو ہے وہ محذوف محدود، اسے کہیں گے مدمورہ. مدمورہ یعنی اس میں مدھم ہوا ہوا ہے، اس میں مدھوم ہوا ہوا ہے. کن حالات میں فعل مجزوم ہوتا ہے؟ ہم نے 3 چیزیں پڑھی مضارع میں. پہلی یہ پڑھی کہ وہ کب مرفوع ہوتا ہے، دوسرا ہم نے پڑھا کہ وہ کب منصوب ہوتا ہے، تیسرا مجزوم کب ہوتا ہے. مضارع کے آخر میں حرف علت اور اس سے پہلے حرف جازم. حرف جازم کیا ہے؟ مثلا لم ہے، لم یشتر احمد ملابس جدیدہ. یشتری، یہ را تو زیر جو ہے وہ ملانے کے لیے، ورنہ را سکون کی حالت. یشتری کو کہیں گے فعل مضارع مجزوم بلام و علامت جزم حذف حرف الا. یشتری یا تھا، یا جو ہے وہ حذف ہوا، کیوں؟ لم آیا اس نے یا اڑا دی. حروف علت کی علت گراتا ہے نا، لم گراتا ہے نا، کیا کرتا ہے؟ حروف علت کو گرا دیتا. ہم نے ایکسرسائز کی تھی QC4. اور علامت کیا ہے جزم کی؟ حذف حرف الا یا. یا اصل میں تھا لیشتری، اس یا کو اس نے حذف. اور احمد کیا ہے؟ وہ تو فاعل ہے، سیدھا سادہ پیش نظر آ رہا ہے، مرفوع و علامت رفع ضمہ ظاہرہ، ختم بات. فعل بھی مل گیا، فاعل بھی مل گیا. لیدعو المومن، اس میں بھی فاعل موجود ہے، کیا ہے جی؟ وہ تو رفع وہ کی حالت میں ضمہ ظاہرہ. یدعو میں لا آ رہا ہے، تو اسے دیکھیں، لا کو ہٹا کے دیکھا. یدعو فعل مضارع مجزوم باللام کی وجہ سے، اس سے پہلے جو یہ لام آ رہا ہے یہ کیا لام امر ہے وہ بتا رہا ہے. وہ علامت جزم اس کی کیا جزمہ کیا ہے؟ حذف حرف الا واو. یہ تھا یدعو، یدعو واو والا، اس کا واو جو ہے حذف ہوا علامت. والفاعل ضمیر مستتر تقدیر بعد. اور اس کے اندر جو ہے وہ فاعل بھی ہے. اس نے المومنون کا فاعل نہیں لیا، اس نے جو ہے اس کو جملہ جو ہے وہ اسمیہ بنا لیا، مبتدا بنا لیا. اس نے یدعو کو جو ہے پورا جملہ بنایا ماضی کا، اور اس میں کہا کہ یہ جو ہے واو جو ہے یہ تو حذف ہوگی، کیوں؟ لی جو ہے وہ حروف جزم آ گیا ہے، اور اس کا فاعل مستتر کیا ہے؟ تقدیرہ انتا. اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ انتا کہاں سے آ گیا؟ یہاں پہ تو یدعو لکھا ہوا ہے، یہ تو ہوا ہونا چاہیے. نہیں، یہ جو لا آ رہا ہے وہ بتا رہا ہے لام امر. لام امر جو ہے وہ انتا کے لیے لیتے ہیں، انتا اور جمع انتم کے لیے. افعل افعلوا لا تفعل تفعل، یدعو یدعون، یہ جو ہوتا ہے نا، یہ یہاں یہ یا جو ہے وہ فعل کا یا ہے، اور امر میں چونکہ آ رہا ہے لام کے ساتھ لا یدعو، تو یہ انتا کو ظاہر. اس کے بعد ہے لا تخش الامتحان. دیکھیں یہ تھا تخشی، تخشی یا غائب ہے لا کی وجہ سے. اگر یہ پورا لکھا تھا لا تخشی تو ہم کہتے ہیں لا نافیہ، کیونکہ پورا لفظ نظر آ رہا ہے. اب پورا لفظ نہیں ہے تو اسے ہم کہیں گے تخشی. تخشا کیا ہے؟ فعل مضارع مجزوم بلا ناہیہ. ناہیہ وہ جو امر میں ہوتا ہے نا، لا اور نہیں، ناہیہ ہے یہ. وہ علامت جزم حذف حروف الا، اور اس کی علامت کیا ہے؟ حروف علت یا اس کا گیا. اور یہ جو ہے وہ ہے کیا؟ الف و فاعل ضمیر مستتر تقدیر ہوا، اور اس کا جو ہے وہ فاعل کیا ہے؟ تخشا پہ یا کے اوپر زبر ہوتا ہے. والفاعل ضمیر مستتر تقدیر انت. یہ جب
امر اور نہیں کے صیغے آتے ہیں یہ عام طور پہ سامنے والے کے لیے، جب سامنے والے کے لیے لے جاتے ہیں تو پھر ہم کہیں گے اس میں کیا ہے ضمیر، اگر اکیلا لفظ ہے تو کہیں گے انتا، اگر جمع کا لفظ ہے تو انت۔ ان حالات میں فعل مجزوم ہوتا ہے۔ دوسری وہ ہے افعال خمسہ کے کیس میں، کیا ہے مضارع سے پہلے حرف جازم، العاملان لما یترک العمل، العاملان یہ دیکھیں جمع وہ مثنیٰ آ گیا، لما یتر، یتر یہ ہے ساکن ہے، لما، لما کی وجہ، لما کیا ہے یہ بھی جزم دیتا ہے، لم لما لا یہ تینوں جو ہے جزم دیتے ہیں۔ یترکا، اب یترکا جو ہے یہ دیکھیں گے فعل مضارع مجزوم بھی لما، لما کی وجہ سے، و علامت جزم حذف نون، یہ تھا یترکونا، تو اس کا نون جو ہے حذف ہو گیا، لأنہ من افعال خمسہ، کیونکہ یترکان یترکونا، تترکونا تترکانے تترکینا، تو یہ جو ہے اس کا نون حذف ہوا، لأن من افعال خمسہ و الف اسنین، اور یہ لمحہ میں جو یہ کا کے بعد جو الف آ رہا ہے یہ اسنین کا ہے، کیونکہ اس یہ بات بتاتا ہے کہ یہ دو والا تھا، یترکانے تھا لفظ اصل میں، تو نون اڑا تو کاف کے ساتھ الف رہ گیا جو اسنین کو ضمیر مبنی فی محل رفع ہوا، اور یہ اس کا جو ہے دو کا جو ہے ابھی پیچھے ہم نے ڈسکس کیا تھا، جو دو باتیں جیسے یذہبا تذہبا میں الف تھا پائی، یذہبو تذہبو میں واو تھا، تو اس طرح جو ہے یہ اس کو ہم یہاں ڈیفائن کریں گے، اور یا پھر یا ہوتا ہے جیسے مونس کا ہوتا ہے وہ یا ہوتا ہے، تفعیلین میں یا یخلص الاتباع فی عملہم، لیحسلو، یحسلونا تھا لا کی وجہ سے نون گرا، لیخلصو یعنی خالص مخلص ہوتے ہیں کون، اتباع فی عملہم اپنے جو ہے عمل میں، پھر فعل مضارع مجزوم فی لام امر و علامت جزم حذف نون لانہ من افعال خمسہ والواو جمع، واو جو ہے اس کی جمع کلام ہے، ضمیر مبنی فی محل رفع فاعل۔ اسی طرح لا تترکو عمل اليوم الی الغد، آج کا کام کل پہ مت چھوڑو، ترکہ فعل مضارع مجزوم بھی لا ناہیہ، یہاں پہ یہ لا جو ہے ناہیہ کیوں، یہ تترکینا تھا، تترکینا، تترکینا یا کیا نون گرا ہوا ہے، تو پھر کیا کہیں گے، وہ علامت جزم حذف نون لأنہ من افعال خمسہ والیاء مخاطیہ، یہ تفعیلینا، یہ اس کے طرف جو ہے تفعیلینا یا گرا ہوا ہے، اور ضمیر مبنی فی محل رفع محل، اور جو ہے ضمیر جو ہے اس کا جو ہے یا جو ہے وہ کیا ہے رفع ہے محل کی۔ لم یذکر زید و زید دروسہ، لم یذکرو یہ تھا یذکرو، یذکر ہو گیا، یذکر یہ جو ہے جزم آ رہا ہے یہاں پہ پیش نہیں ہے، فعل مضارع مجزوم باللام و علامت جزم السکون، سکون ہے، اور زید کیا ہے فاعل مرفوع و علامت رفع ضمہ ظاہرہ، زید تو سیدھا سادہ فاعل ہے پیش نظر آ رہا ہے، علامت رفع ضمہ ظاہرہ، لنذهب الى العمل الان، لنذهب، اب ہے یہ نذهبو تھا، پیش جو ہے سکون میں تبدیل ہوا ہے، تو کیا کہیں گے، نذهب فعل مضارع مجزوم باللام عمر و علامت جزم سکون والفاعل ضمیر مستتر تقدیر ہونا ہے، تاخلو فاقیت قبل الغسل، نہانے سے پہلے جو ہے پھل مت کھاؤ، تاخلو فعل مضارع مجزوم باللائے ناہیہ، یہ لا ناہیہ کیوں، تاکلو کو اس نے تاکل کر لی، یہ تاکل ہے جزم، علامت جزم سکون والفاعل ضمیر مستتر تقدیر انت، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو 5 صیغے پیش والے ہیں، یاکلو تاکلو تاکلو آکلو ناکلو، ان کا جو ہے کیا ہوتا ہے، یہ پیش جو ہوتے ہیں یہی فاعل کی علامت، اور وہ ظاہر کرتے ہیں یاکلو ہے تو ہوا ہوگا، تاکلو ہے تو انتا ہوگا، توسا تاکلو ہے تو ہیا ہوگا، آکلو ہے تو وہ آنا ہوگا، ناکلو ہے تو
تو یہ جو ہے وہ اس کے مضاف سے پہلے کوئی حرف جزم ہو، جیسے لم، لما، لام امر، لا ناہیہ، یہ چاروں کے پیچھے ہم نے مثالیں دیکھ لی. لم یسافر زید، یسافرو تھا، یسافر زیدہ، زید جو ہے وہ سفر کرتا ہے. لم یسافر تو کیا ہوگا؟ یسافر فعل مضارع مجزوم باللام کی وجہ و علامت جزم سکون، اور زید فاعل مرفوع و علامت رفع ضمہ. انتصف اللیل ولما یرجع زید علی المنزل، یرجع، دیکھیں فعل مضارع مجزوم لما، لما یرجو سے پہلے لما جو ہے یہ یرجو کو یرجو کر دیا، جو کا پیش اڑا دیا. اور لام جزم سکون زائد جو ہے وہ تو فاعل مرفوع علامت رفع ضمہ ظاہرہ. مبنی کن حالتوں میں ہوتا ہے فاعل؟ جب اس کے ساتھ نون نسوہ ہو. اب دیکھیں ہم نے 5 صیغے پیش والے کر لیے، 5 صیغے فعال خمسہ، پیچھے 4 رہ گئے نا، وہ 4 یہ ہیں جو نون نسوہ والا، جن میں نون جیسے تکتبن، اسی تکتبن، اور نون تاکید آج لے یخرجن اور لا یخرجن، یہ تاکید کا نون جب آتا ہے نون ثقیلہ اور جو ہے وہ خفیفہ اس صورت میں. تو یہاں پہ آج ہم اختتام کرتے ہیں. دوسری کلاس آ گئی اس کا بلکہ ٹائم ہو گیا، تو آپ لوگوں سے معذرت. جو یہ سوالیہ جملہ رہ گیا اس کو ہم اپنے اسباق کے اندر جو ہے کر لیں گے. تو اختتامی دعا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللہ حافظ.